بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، سوال تو ہوگا، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ سوال ہر ذمہ دار سے ہوگا، سوال ان مالداروں سے بھی ہوگا، سوال ان عالموں سے بھی ہوگا جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان سے بھی سوال ہوگا، اور جن کے پاس ذمہ داری آئی ہے ان سے بھی سوال ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فلسطین میں جو مظلومین ہیں، جن پر لگاتار ظلم ہو رہا ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہے، سوال ان سے بھی ہوگا۔ کل قیامت کے میدان میں قطر سے یہ سوال ہوگا کہ اے قطر کے بادشاہ، تم دنیا میں عیش و عشرت میں تو زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہماری طرف تمہاری ایک نگاہ بھی کبھی پڑی تھی؟ تم نے کبھی سوچا تھا کہ فلسطین کا مسلمان ہمارا مسلمان ہے؟ کیا جواب دو گے قطر والوں؟ سوال تو کویت کے حکمرانوں سے بھی ہوگا، سوال ترکی کے طیب اردگان سے بھی ہوگا۔ اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا تھا، لیکن ان مال و دولت کا کیا استعمال کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ بچا کر کے رکھیں گے کہ بعد میں کام آئے گا، جب فلسطین لٹ جائے گا، مٹ جائے گا تب؟ سوال سعودی عرب محمد بن سلمان تم سے بھی ہوگا، اور یہ سوال ہوگا کہ تم سونے کی کار میں گھومنے کے لیے آئے تھے یا ان سونے کو بیچ کر آلات جہاد خریدتے اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دلاتے؟ سوال تو پاکستان کے شہباز شریف سے بھی ہوگا کہ تم گھومنے کے لیے یا عیاشی کے لیے دنیا میں آئے تھے، یا فلسطین کے ان بچوں کو باپ کی شکل میں آپ کھڑے ہو جاتے جن کا باپ شہید ہو چکا ہے؟ سوال تو بنگلہ دیش کے حکومت سے بھی ہوگا، اور سوال ان تمام مسلم کنٹری سے ہوگا، جتنے بھی مسلم حکمران ہیں ان سب سے ایک ہی سوال ہوگا کہ جب ہمارا ایک مظلوم ملک یعنی فلسطین، جہاں ہر بچہ رو رہا ہے، ہر مائیں آنکھوں سے اشک بہا رہی ہیں، ہر بوڑھا اپنے بڑھاپے کے عالم میں کچھ نہیں کر سکتا، ان کے آنکھوں میں آنسو ہے، کون ہے پوچھنے والا؟ آج ہر کوئی تو مذاق بناتا ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ اگر آج ان کی امداد کے لیے جتنے بھی مسلم حکمران ہیں نہیں آیا تو رب کعبہ کی قسم، اللہ پھر اپنا کام کس سے لے گا معلوم ہے نا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس طرح اللہ نے ابرہہ کو ذلیل رسوا کیا، نیست و نابود کیا ایک پرندے کے ذریعے سے جس کا نام ابابیل ہے، اللہ پھر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کسی پرندے سے کروائے گا، اور تم دیکھتے رہنا، تمہاری ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جب تم اپنے دین کی حفاظت نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو کھڑا کر کے ان سے اللہ تعالیٰ اپنی دین کی کام کرائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر قیامت کے دن سوال کا جواب دینا ہے تو فلسطین کے اندر آ جاؤ اور وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تعجب ہوتا ہے کہ اتنی لگاتار 1 سال ہو گیا جنگ کو، اور کبھی کبھی سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں کون ہوگا۔ 1 لاکھ سے زائد بچے جن کے باپ نہیں ہیں، جن کی مائیں نہیں ہیں، جن کا گھر نہیں ہے۔ آخر اگر ہمارے گھر میں یہ حالات آئے ہوتے تو ہم کس طرح زندگی گزارتے؟ تھوڑا تنہائی میں جا کے سوچو۔ میں سب سے کہہ رہا ہوں، تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، جن کے پاس وقت نہیں ہے وہاں جانے کا، تو کم سے کم میرے بھائی دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں نا کہ یا اللہ، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی فلسطین، اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما۔ اگر اتنا بھی نہیں کریں گے تو سب سے بڑے مجرم ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس کے لیے کام کریں، اس دنیا میں دعا کر سکتے دعا کریں، اگر مدد کر سکتے وہاں جا کر تو مدد کریں۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے دل، وہ تمام مسلمان جن کے پاس ایمان ہے، ہماری ان باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔